السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا مشايخ مدد السلام إن شاء الله فأهل وسهلا شيخ محمد الحقاني مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. اللہ کی حکمت سے انسان کی نفس ناشکری ہے. وہ کسی چیز کے احترام نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ ہر چیز خود سے ہوتی ہے. وہ ناشکرے ہیں اور وہ کسی طرح کا جائزہ نہیں لیتے. انسان کی فطرت خام ہے. اگر وہ خود کی تربیت کریں اور اچھے ہو جائیں، اور اگر اللہ عز و جل انہیں ہدایت دے ان لوگوں کو، تب ان کے لیے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. فائدہ انہی کو ہے. اللہ عز و جل ہے جو ہر چیز عطا کرتا ہے. جو یہ حیثیت رکھتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو عطا کرتا ہے وہ اللہ عز و جل ہے. اس نے آپ کو عطا فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان یطعمون. وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے بنایا ہے. نہ ہی میں ان سے رزق نہ ہی کھانا مانگتا ہوں. اللہ عز و جل کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ عز و جل کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس کی صفات ضرورت نہ ہونے کی ہے. اس لیے ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے جس سے کہ وہ اس نعمت کی قیمت جانے. اللہ عز و جل نے قرآن میں اور بہت جگہوں پر یہ چیز دکھائی ہے. یمن میں ایک جگہ ہے سبا. وہاں پر ہر چیز بہت زیادہ تھی، کھانا پینا، پھل اور سبزیاں، لیکن وہ اللہ کے خلاف گئے. انہوں نے کفر کیا اور کافر ہو گئے. جب یہ ہوا تو اللہ عز و جل نے ان پر غصہ ظاہر کیا. اس نے انہیں پسند نہیں کیا. اس نے ان کی یہ خوبصورت زندگی ڈر والی، سوکھے والی اور پریشانی والی بنا دی، کیونکہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. انہوں نے اس نعمت کا احترام نہیں کیا. انہیں لگا کہ ایسا ہی ہوگا ہمیشہ، لیکن جب آپ نعمت کی قدر نہیں کرتے تو یہ نعمت چلی جاتی ہے. کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا حضرت عائشہ کے گھر میں دیکھا. تب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین سے اٹھایا، اس کی دھول صاف کی اور اپنے منہ مبارک میں رکھ کر اس کو کھا لیا. یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے، اور انہوں نے ہمیں اس کی حکمت بتائی ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہوشیار رہیں، نعمت کی قیمت جانیں. جب نعمت چلی جائے گی تو بہت مشکل ہوگا اس کو ڈھونڈنا. تب نعمت بڑی مشکل سے آتی ہے. چاہے دولت یا اور چیزیں، جب آپ اسے کھو دیتے ہیں تو واپس پانا بہت مشکل ہے. اس لیے جب آپ نعمت کی قدر کریں گے تو نعمت آپ کے پاس رہے گی.
اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ چاہے پوری زندگی ہی اس کے پیچھے کیوں نہ bھاگ لیں. O nimet sana kalır. Yok bilmezsen bir gitti mi artık hayat boyu koştur arkasından. ہزاروں امیر لوگ ہیں، İnsanlar ان سب نے hepsi zenginlikleri devam edecekler. اپنا پیسہ ضائع کیا یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی یہ امیری رہے گی. انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس کو عزت نہیں دی، انہوں نے Amele etmediler. O elden جو اس کا حق تھا اس کو اس طرح سے adam zengin. Zengin her şimdi اس کے ساتھ پیش نہیں آئے تو انہوں نے وہ کھو دی. iş peşinde آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں امیر تھے، ابھی نہیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کسی کام میں مشغول ہوں، اگر یہ ہو جائے گا تو میں بہت پیسے کماؤں گا. افسوس ہے، ابھی آپ کیا کما رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے ایک دفعہ یہ کھولا تھا لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی. اگر آپ اس کو کھو دیں گے تو بہت مشکل ہے واپس پانا. اس لیے کامیابی کی یہ ایک بڑی چابی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا کی کامیابی کا راز بتا رہے ہیں کہ نعمت پر دھیان دیں، اس کو کھوئے نہیں. ہمارے آبا اور اجداد کہا کرتے تھے کہ şey yapma. کنویں کے بند ہونے کا انتظار نہ کریں، اس سے پانی بھر لیں جب وہ کھلا ہوا ہے. اس کنویں سے بھر لیں، انتظار نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ آپ بعد میں بھریں گے. جیسے آپ بھرتے رہیں گے یہ آتا رہے گا، اگر آپ نہیں بھریں گے تو یہ سوکھا ہو جائے گا. اس لیے نعمت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. ہم اس دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، پہلے کتنا زیادہ اور برکت تھی. جب کسی نے اس کی قدر نہیں کی تو ہر کوئی ابھی شکایت کر رہا ہے اپنے رزق کی اور باقی چیزوں کی. Neden oluyor bu? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi o یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ şeyi یہ اس لیے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہم اپنی نعمت کھوئیں گے ایسے ہی ہم یہ چیزیں بھی کھو دیں گے. kayboluyor bu şeyler. Allah تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. nereden eylesin. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو قدر جانتے ہیں، Kıymet کیونکہ جو قدر جانتے ہیں وہ verenin قیمت جانتے ہیں kıymetini bilmiş اس کی جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. نعمت قیمتی ہے، جس نے اس کو بنایا وہ قیمتی ہے، olur. وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہمیں قدر جاننی چاہیے. Kıymet vermek lazım. Allah hepimize اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اس کی قدر جانتے ہیں انشاءاللہ. Allah tevfik. El Fatiha.